بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے بھی آپ کی ازواج تھی، آپ کی بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ دست بدستہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج تک میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی میں نے کسی کے سامنے یہ عرض نہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کبھی میں نے نہیں کہا، بلکہ آج میں ایک دکھ اور درد کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ جو بھی میری بات کو سنے وہ ضرور آپ اس درد کو، اس محبت کو لے کر آگے ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ اس ناسور اور لعنت سے ہم بچ سکیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انڈیا کی ایک لڑکی جس کا نام عائشہ ہے، اس نے خودکشی کی ہے۔ آخر کار اس کی خودکشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جہیز جیسے لعنت ناسور جب تک ہمارے اندر پایا جائے گا ہمارے زندگی کے اندر خوشیاں نہیں آ سکتی۔ جو چیز بیٹی کا حق بنتا ہے وہ دیتے نہیں ہم۔ جائیداد میں سے بیٹی کا حق ہے، اس پر کسی کو غور نہیں ہے۔ جائیداد میں سے بیوی کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، وہ ہم دیتے نہیں ہیں۔ مگر جہیز جیسی لعنت جب تک یہ ہمارے قوموں میں، ہماری نسلوں میں رہے گی تب تک ہم ناکام کے ناکام رہیں گے۔ اب دیکھیں جیسے یہ لڑکی کا واقعہ ہے، آخر کار اس لڑکی نے خودکشی کیوں کی ہے؟ آپ اس کی ویڈیو سن لیں۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ویڈیو بنائی ہے اور پوری دنیا کو اس نے بتا دیا کہ میری خودکشی کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ سن 2018 میں ان کی شادی ہوئی اور شادی کی کچھ عرصے، کچھ لمحہ بڑا خوشگوار گزرا۔ اس کے بعد جو اس کا خاوند تھا اس نے لڑکی سے مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر سے جہیز کا سامان لا کر دو، مجھے سامان لا کر دو۔ اب وہ گئی ہے بقول اس کے باپ کی کہ 1.5 لاکھ روپے ملا اور لڑکے کو دے دیا۔ پھر یہ وقت چلتا رہا، لڑکی پر ظلم ہوتا رہا، تشدد ہوتا رہا، اس کو مارتے رہے، اس کو پیٹتے رہے، اس کو تانے دیتے رہے، مگر جہیز جہیز جہیز۔ یار کیا یہ انسانیت، بلکہ یہ تو جانوروں سے بڑھ کر ہے جو ایسے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ جب آپ کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، آپ کی شادی ہوئی، تو آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو تاریخ سے ملے گا۔ قرآن و حدیث تو چلو آپ کہیں گے یہ مولوی حضرات بار بار بات کرتے ہیں، ہم تاریخ پر آ جاتے ہیں کہ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ اس وقت حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مالدار خاتون تھی، کتنی مالدار تھی۔ جب وہ نبی کی نکاح میں آئی تو اللہ کے نبی نے یہ ترغیب دی کہ یہ اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ کے راستے میں دے دو مال۔ اور اسی طرح یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، اب کچھ غلام لے آؤ۔ تو کیا اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا تھا اس وقت کہ میں نے سب کو غلام دینے، اپنی بیٹی کو بھی غلام دینا ہے؟ پتا تھا سارا کچھ۔ مگر جب حضرت فاطمہ آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تقسیم ہو چکے ہیں، مگر آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے پر عمل کرو، فرشتے آپ کے ساتھ کام کروا دیا کریں۔ یہ بیوی سے محبت کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، دل لگی کرنا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ یہاں تک لکھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو خاوند ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، منہ میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتے ہیں اور اس کو اجر ملتا ہے اس بندے کو۔ اور جو بندہ محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پیش آتا ہے اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی عائشہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، آپ نے اس کا نام حمیرہ رکھا، اور یہاں تک اللہ نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کی بیوی ہے عائشہ، یہ جنت میں آپ کی ہی بیوی ہوگی، آپ کو ملے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جب سے میں نے یہ سنا، جب سے مجھے سنا تو مجھے موت کی تمنا آنے لگی کہ ہم جنت میں جائیں اور جنت میں آپ میری بیوی بنیں۔ یہ کیا صرف ایک امت کو ترغیب دینی تھی کہ بیوی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرے۔ آج اللہ کرے کہ ہمارے یہ لوگ سمجھ جائیں اور اس پر بات ہو، بلکہ اس پر ایک بل پاس ہونا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہیز ضروری ہے، اس کے بغیر شادیاں نہیں ہوں گی، یہ ختم کر دیا جائے، بلکہ ان لوگوں پر جرمانہ عائد کیا جائے کہ جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر شادی حال میں 2 ڈشوں پر کارروائی ہو سکتی ہے، 2 ڈشیں، 1-2 ڈش سے زیادہ پک جائیں تو اس پر کارروائی ہے نا، تو اگر اس پر ہو سکتی اس پر بھی ہونی چاہیے۔ اگر آج
آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اس جہیز کے لعنت کو ختم کیا جائے تو یقین مانے کئی گھرانوں میں اس وقت بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی. اب ماں باپ 2 ٹائم کا کھانا ان کے پاس میسر ہوتا ہے، اب وہ 2 ٹائم کے کھانے کو پورے کریں، ان کی اسکول کی فیسوں کو پورا کریں، ان کی ڈاکٹر علاج کروائیں، یا ان کے اخراجات کو دیکھیں، یا ان کے لیے جو ہٹا کٹا ہے کمانے والا ہے اس کو ساتھ اپنی لخت جگر، اپنے ایک جگر کا ٹکڑا وہ بھی دے دیں اور ساتھ جہیز کا سامان بھی دے دیں. یہ کتنی، میں کہتا ہوں ایسے لوگ ڈنگر اور جانوروں سے بدتر ہیں کہ جو یہ مطالبہ کرتے ہیں. یار شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، حیا نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ایک تو بیٹی کا رشتہ آپ کو دے رہے ہیں، ایک اپنا سینے کا دل کا ٹکڑا جدا کر کے آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، ساری زندگی میں آپ کے بندن میں باندھ دیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کا دل کرے اس کے ساتھ سلوک کرے، مگر ساتھ یہ بھی کہ مجھے کار بھی دے، مجھے گاڑی بھی دے، مجھے پیسہ بھی دے. یہ کہاں کا دستور آپ نے پڑھ لیا؟ ہو مسلمان اور جہیز کا مطالبہ کرے، ہو قرآن کا ماننے والا جہیز کا مطالبہ کرے، ہو حدیث کا ماننے والا، نبی کے فرمان کو ماننے والا اور جہیز کا مطالبہ کرے. یہ کہاں پر پڑھ لیا؟ اللہ کے نبی نے تو معاف کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، آپ کے ہوتے ہوئے شادی ہوئی. تو مجھے بتائیں کتنا جہیز؟ اگر آپ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور تھا وہ غریب، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ بات آپ کی 100% غلط ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی اگر آپ کا دل چاہے تو ہم آپ کے لیے یہ احد کا پہاڑ اس کو سونے کا بنا دیتے. کیا دنیا میں آج تک کسی کے لیے آفر ہوئی ہے؟ کسی کے لیے نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریب تو نہیں تھے. اگر چاہتے کہ اللہ جی اس کو سونے کا پہاڑ بنا دے، میں اپنی بیٹی کا جہیز ادا کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اللہ نہیں کریں گے؟ اللہ کر سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی نے غربت کو پسند کیا، اللہ کے نبی نے سادگی کو پسند کیا، اور اللہ کے نبی نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ اس چیز میں مت پڑو. خدا را آج بھی آپ سمجھ جائیں، جیسے آج ایک آدم کی بیٹی، ہوا کی بیٹی اپنی خودکشی میں ملوث اور اپنے آپ کو مار دیا. صرف کیا ایک دل برداشتہ. کس کو اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے؟ کس کو اپنے لمحات والی زندگی سے محبت نہیں ہے؟ کس کو اپنے خاندان سے محبت نہیں ہے؟ سب کو ہے. مگر جب انسان اپنے گھر کے ان حالات سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کہ جو قبر سے ڈرتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، پھر وہی بندہ خوشی کے ساتھ، ہنسی کے ساتھ موت کو بھی گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میری زندگی جاتی ہے چلی جائے، مگر میں اس لعنت والی زندگی سے اور ان لمحات سے میں اپنے آپ کو نکالوں. خدا را ہم مسلمان ہیں، ہم نبی اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. اللہ کے نبی نے جو زندگی کا طرز بتایا، اگر اس پر ہم زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم کوئی بچی کنواری نہیں رہے گی، کوئی بچہ کنوارا نہیں رہے گا، کسی کے گھر میں مشکلات تک نہیں آئیں گے. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر صرف عمل کریں تو خدا را دست بدستہ گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس چیز کو ختم کر دیا جائے. یہ جو جہیز کی ایک لعنت ہے، ایک بہت بڑی لعنت ہے، جس کی وجہ سے کئی گھر جو آباد ہونے تھے وہ نہ آباد ہو گئے. کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جس میں لڑائی جھگڑے فساد صرف اس جہیز کی سامان کی وجہ سے، کہ اس لڑکی کا رشتہ جب اس خاندان میں ہو جاتا ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے وہ تانوں کی ایک محور بن جاتی ہے کہ اس کو بس تانے ملتے رہتے ہیں، بات بات پر تانے، بات بات پر تانے، بات بات پر تانے. تو خدا را اس چیز کو ختم کیا جائے. جہاں تک ہو سکے یہ آواز آپ اٹھائیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ کا ہاتھ چلتا ہے، آپ کا بس چلتا ہے، آپ کی زبان چلتی ہے، آپ کا قلم چلتا ہے، تو آپ اس چیز میں مٹانے کی کوشش کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا سادہ طریقہ لائیں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین برحمتک.